بیلا کے نزدیک ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک بس ہے الملت والوں کی، وہ جو ہے وہ برج کے اوپر سے برج کے جو بیریئرز ہیں وہ بھی توڑ کے نیچے گری ہے، اور صبح 3:30 پہ، اور جس میں 41 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں اور 3 لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ تو گورنمنٹ کو جس وقت اطلاع ملی صبح سویرے تو 40 منٹ کے اندر اسسٹنٹ کمشنر پولیس اور ساری اتھارٹیز وہاں پہ پہنچی ہیں اور انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ بس گرتے ہی آگ لگ گئی بس کو، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا اور لوگ جھلس کے فوت ہو گئے۔ 3 انجرڈ کو بچایا گیا اور ان کو جو ہے وہ لوکل ہاسپٹل میں پہلے پہنچایا گیا، اس کے بعد ان کو پھر جو سیریسلی انجرڈ تھے کراچی روانہ کیا گیا، لیکن ان میں سے 3 تو انجرڈ ہیں، لیکن 40 پہلے ڈیتھ ہوئی تھی اور ایک اور کی بعد میں 41 ڈیتھ ہوئی۔ سیریس ایشو ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس پہ سیریس نوٹس لیا ہے، اور کچھ چیلنجز ہیں، کچھ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے چیلنجز ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ڈرائیورز اور جو بس اونرز ہیں، کمپنیاں ہیں، ان کی لاپرواہی ہے، نیگلیجنس ہے۔ تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو پریلیمنری انکوائری ڈپٹی کمشنر نے کی ہے، رپورٹ بھیجی ہے، تو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ جی وہ بس میں ایک چولہا جلا کے وہ کیا جا رہا تھا، اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سائبر اسپیس پہ کہ یہ اسی بس کی ہے یا کسی اور جو ہے وہ بس کی تصویر یا ویڈیو ہے۔ اور اس ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی جو کہ یہاں کا کلچر ہے کہ جی ڈیزل اور پیٹرول کے جیری کینز میں ڈال کے ان گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ایک دم آگ لگی ہے، لیکن وہ بھی جو پریلیمنری انکوائری ہے اس سے یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ ایف آئی آر میں جو مرحوم ڈرائیور ہے جس کی غفلت سے جو ہے وہ ابھی پریلیمنری یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس پر اور کمپنی اونرز پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ جو یہ انکوائری انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے، اور جو ہے وہ اس بس کی جو سروس ہے اس سارے کا روٹ پرمٹ بھی ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے کینسل کر دیا۔ 2:30 بجے میں نے جو ہے وہ میٹنگ کال کی تھی چیف سیکرٹری آفس میں، اور اس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ، تمام کمشنرز آن لائن، تمام ڈپٹی کمشنرز، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، ان کے آئی جی اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ممبر موجود تھے۔ اور جو چیز سامنے آئی کہ خضدار سے کراچی تک کا جو سیکشن ہے، یا میرا خیال ہے ہب تک کا، اس میں موٹر وے پولیس کا جو ہے وہ پریزنس نہیں ہے۔ کوئٹہ سے خضدار ہے، خضدار سے جو ہے وہ آگے تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی ڈرائیورز لاپرواہی کرتے ہیں اور اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ڈیسیشن یہ لیا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس سیکشن کو بھی کوریج دی جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں کسی صورت میں بھی جو ہے وہ جیری کینز میں یا ٹینکس بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم نے سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو کہ آج اور کل جو ہے وہ ان جو بس اونرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے اور ایک لائحہ عمل ضرور بنائیں گے کہ جس سے عوام کی جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کیا جائے۔ اسپیڈ لمٹ کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی بتایا، نمبر 1 ٹریکرز، نمبر 2 نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس جو ہے اسلام آباد کو ریکویسٹ ہم ڈالیں گے تاکہ ان کی ویجیلنس ہو، چیکنگ ہو۔ نمبر 3 اگر ڈرائیونگ لائسنسز کو تھوڑا سخت کیا جائے گا تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور بھی کئی اقدامات ہیں جن پہ کام کیا جائے گا۔ افسوسناک واقعہ بیلا کا
बेलक मतलब सब दोस्तों ने तो डिस्कस कर ली उस पर। हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जिम्मेदारी वो बस ड्राइवर पे डाल के पूरे बलूचिस्तान से उसने बिल्कुल ये चीजें निकाल दिया कि जी ये बस ड्राइवर की गफलत की वजह से। मैं मानता हूं बस ड्राइवर की गफलत इसमें जनाब स्पीकर, कोच वालों की गफलत को मतलब एक रोड तो अभी जब तक डबल होगा, डबल कैरेज होगा तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कोच वाले जो एक्सीडेंट कर रहे हैं और जिस तरीके से स्पीड वो अपना कंट्रोल में नहीं लाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ये काम इसका यही है कि इन चीजों को कंट्रोल करें। इन्होंने कुछ टाइम पहले इन्होंने एक अथॉरिटी बनाया था और उसमें ये किया था कि हम इसमें ट्रैकर लगा लेंगे और ट्रैकर के थ्रू हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। और उसमें मेरे शुनीद में ये आया कि कुछ पैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी इनको दिया गया और कुछ पैसे कोच वालों ने भी जमा करके इस चीज के लिए दे दिया। लेकिन ये कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मिला के ये चीजें दरमियान में गायब कर लिया कि जी हमें छोड़ा जाए और हम अपनी स्पीड को, आपने खुद देखा है कल एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक कोच 140 की स्पीड पे जा रहा है। तो अगर 140 की स्पीड पे जा रहा है तो उसका क्या होगा आप खुद सोच लें। और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को अभी तक तो ये पता नहीं है कि उसको मेरे ख्याल में किसी ने ब्रीफिंग भी नहीं दी है कि बलूचिस्तान क्या है, कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है। उसने ये कहा कि जी खुजदार से लेके हब तक कोई मोटरवे का बंदा नहीं है। अभी मैं इस रोड पे अक्सर सफर करता हूं, उत्तल और बेला के दरमियान मोटरवे का बंदा मौजूद है, मोटरवे का बाकायदा सिस्टम भी है, लेकिन सिस्टम किस चीज के लिए, सिस्टम सिर्फ अपना बता लेने के लिए खड़े हुए हैं। एक जगह पे ये लोग खड़े हुए न किसी को चेक कर रहे हैं न कोई जिम्मेदारी का वो काम कर रहे हैं। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी को ये बताया जाए कि जी वहां पे मोटरवे है लेकिन उसको फाल करने की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी को इतना भी पता नहीं, जिसने ब्रीफिंग दी है उसको जरा इसको ये भी समझा दे कि बलूचिस्तान में उत्तल भी एक एरिया है और वहां पे मोटरवे भी है।